बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 जनवरी है, जुमे का दिन है, और वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जब ये चलती है तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के रख देती है, और जितना बड़ा बुर्ज नेतन्याहू का है, वो आपने देखा कि 1 साल और 3 महीने वो गुजर गए, और इन 1 साल और 3 महीनों के अंदर जो फ़लस्तीनी अवाम है, मासूम अवाम को जिस तरह से निशाना बनाया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 1.5 लाख से ज़ायद लोग लुक़्मे अजल बन गए, ज़ख्मी हुए। और फिर अब जाके जब जंगबंदी अनाउंस हुई है तो उसके बाद अब इनके अंदर जो है वो फूट पड़ गई है। और गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इनके वकला ही इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और बाकायदा तौर पर जो नेतन्याहू के साथ इसके जो 8 वज़रा हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और बाकायदा तौर पर 170 सफ़ात पर मबनी जो मुकदमात हैं वो ICC के अंदर जो है वो पेश किए गए हैं, जिसके बाद एक नया बोलचाल इस वक्त इजराइल के अंदर है। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सामने आ गई है, और बाकायदा तौर पर जो नेतन्याहू की काबीना के हवाले से जो टूटने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि काबीना टूट फूट का शिकार है, और वज़रा की जानिब से इस्तीफ़े आना शुरू हो गए। ये किस किस की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए हैं, और उसके बाद जो कि एक शेल्टर मिला हुआ था नेतन्याहू को, जंग चल रही थी, अदालतों में पेश नहीं हो रहे थे, करप्शन के मुकदमात थे, अब वो भी ख़त्म हो जाएंगे जब काबीना टूटेगी, और काबीना टूटने के बाद हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर अब जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ क्योंकि जारी हैं, अभी जंगबंदी हुई और साथ ही वहाँ पर हमले भी हुए, 70 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हुए। उसके बाद ट्रंप की जानिब से बड़ी दो टोक अंदाज में धमकी दी गई है, और नेतन्याहू को एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए, वरना वो होगा जो कभी सोचा ना गया हो। अब वो क्या कि जो विटकॉफ है उसकी जानिब से जो उसके स्पेशल एनवाय है यहाँ पे इस मकसद के लिए, उसने जो पैगाम पहुँचाया, उसने कहा कि फिर आशीर्वाद उठ जाएगी, और वो जो पूरी का पूरा सहारा और आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो मुकदमात दर्ज हैं वो अगर हाथ उठा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी का अमल भी शुरू हो जाएगा, और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अभी खबरें ये आ रही हैं कि ये जंगबंदी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कौन कौन सी काबीना के रुकन जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, और किस तरह से काबीना टूट फूट का शिकार है, ट्रंप की जानिब से क्या सरप्राइज दिया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से जो 1255 मिसाइलों के साथ हमले किए गए, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो यमनी अल हौसी जो मलिक बदर हुसैन अल हौसी जो हैं उनकी जानिब से खिताब किया गया, और बाकायदा तौर पर खिताब के दौरान बताया गया कि कैसे उन्होंने इस पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील किया, और ये जो समंदर का रास्ता इनके लिए बंद किया गया, कैसे इनके अंदर जाकर टारगेट करते हुए उन्होंने अपने मिसाइलों को डायरेक्ट हिट करने में कामयाबी हासिल की। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अब जो सहूनी मीडिया है वो वावला करते हुए जो यमनियों को रोकने की बात कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से रोका जाए। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें अल-कस्साम ब्रिगेड के जो फौजी तर्जुमान है अबू उबैदा, उनकी जानिब से कहा गया कि मुआहदा का ऐलान करने के बाद दुश्मन की फौज ने उस जगह को निशाना बनाया जहां मुतवक्के मुआहदे के पहले मरहले की खवातीन कैदियों में से एक वाक़ थी। मतलब वहां पर खातून एक वाक़ थी, उसको निशाना बनाया गया, और दुश्मन की तरफ से इस मरहले पर कोई भी जारहियत और गोलाबारी किसी कैदी की आज़ादी को एक सानहे के अंदर बदल सकती है। और फिर जो यादूत आहरानोत अखबार है, इजरायली अखबार, उसके अंदर एवी असाक शरौफ की जानिब से कहा गया कि हम आखिर से शुरू करेंगे, और शायद शुरू से। ये इजराइल की रियासत और इजराइल के लोगों के लिए एक बुरा मुआहदा है, लेकिन ये सबसे कम बुरा मुआहदा है जिस पर हर रियासत और हर कौम और यकीनी तौर पर इजराइल के लोगों को इस तक पहुंचने का पाबंद किया गया था कि जो बचाया जा सके उसे बचाया जा सके, और मुआहदे के अंदर मसाइल पैदा करने वाले अनासर भी शामिल हैं। ये यकीनी नहीं है कि पहले मरहले में जारी किए गए 33 में से कितने अभी तक जिंदा हैं। हमास के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया जाएगा, और वो नई हमास की रीढ़ की हड्डी बनेंगे, और जो तेजी से अपनी ताकत को दोबारा तामीर करेंगे। इसके साथ साथ इजरायली हुकूमत जो है वो यूं कह लें कि अब रेत की दीवार साबित हो रही है, और बेंजामिन नेतन्याहू के इत्तेहाद में इंतहाई दाएं बाजू के ओट्सेमा यहूदियत जो यहूदी ताकत पार्टी है उसके रहनुमा इतमार बेन-गुविर ने ऐलान किया कि उसकी जमात गजा जंगबंदी मुआहदे के नफाज के बाद हुकूमत छोड़ देगी, और बेन-गुविर ने इस मुआहदे को शर्मनाक मुआहदा और इसराइल की शिकस्त करार देते हुए कहा
کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس معاہدے میں جو کچھ میز پر ہے وہ ایک بوجھ ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے غزہ اور مغربی کنارے میں ہونے والی تقریبات پر مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس جنگ میں کس نے واقعی ہار مانی اور ہتھیار ڈال دیے۔ مطلب اس نے کہا کہ یہ ہمیں ایک بدترین شکست سے دوچار کرنے والی بات ہے، لیکن یہاں پر ایتمار بن گوئر جو کہ معاہدہ شکل اختیار کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اگر معاہدہ شکل اختیار کر رہا ہے اور جو یہ معاہدہ ہو رہا ہے وہ ایک غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس میں سینکڑوں قاتلوں کی رہائی، ہزاروں غزہ کے رہائشیوں کی شمالی غزہ کی پٹی کے اندر واپسی بشمول ہزاروں عسکریت پسندوں کی واپسی، فلاڈیلفی کوریڈور سے پسپائی اور جنگ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ لڑائی کے اندر اس نے کہا یہ ڈیل تمام کامیابیوں کو ختم کر دے گی جو ہم نے ریاست کے لیے کی ہیں اور تمام قیدیوں کی رہائی کا باعث نہیں بنے گی۔ اگر معاہدہ منظور ہوا تو ہم اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو جمع کرائیں گے۔ اوسما یہود پارٹی جو ہے اس کے حکومت سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کرے گی اور فیصلہ کن ہونے کے مقصد سے جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہم حکومت کی طرف واپسی پر غور کریں گے۔ تو یہ جناب والا ان کا پہلا وزیر جو کہ ایتمار بن گوئر، یہ انتہائی دائیں بازو کا وزیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب بسلال سموٹرچ جو ہے اس کی جانب سے بھی یہی بیان دیا کیا۔ اب یہ دو استعفے جو ہے یہ تو آن دا ٹیبل پڑے ہوئے ہیں، اور یادود آرانوت جو فوجی نمائندے ہیں یواف زیتون، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حماس سے اس کے ہتھیار چھینے نہیں جائیں گے، اس کے پاس سرنگیں ہیں جو ہتھیاروں کی تیاری اور عناصر کی بھرتی اور تربیت کے لیے استعمال ہوں گی۔ اب یہاں پر جب یہ پورے کا پورا سیناریو بنا، کیونکہ نیتن یاہو بھی نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو، اور دوسری جانب ایتمار بن گوئر، پھر بسلال سموٹرچ، یہ تین وزراء جو ہیں، لیکن اب ٹرمپ کی جانب سے ایک جو ویٹکاف کے تھرو پیغام بھیجا گیا کہ فی الفور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، کابینہ سے اپروول ہونا چاہیے اور جنگ بندی اناؤنس ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر ہم وہ کریں گے جو کہ ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ مطلب اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنا آشرواد اٹھا لیں گے، اور آشرواد اگر اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو یاد ہے کہ قراردادیں جو کہ پیش ہوتی تھیں اور قرارداد کو ویٹو کر دیا جاتا تھا، وہ پروسیس ایک لمبا چوڑا چلا کہ جتنی بار جنگ بندی کی کوشش کی گئی اتنی بار ہی امریکہ نے اس کو ویٹو کیا۔ لیکن اب اس نے کہا کہ اب جس طرح سے عالمی عدالت انصاف کے اندر مقدمات ہیں اور مقدمات میں ان کو مطلوب بھی ہیں، یہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، اور اگر امریکہ ادھر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنا وہ سایہ شفقت اوپر سے اٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہے، اور پھر حکومت بھی نہیں رہے گی اور پھر نہ رہے گی بانس نہ بچے گی بانسری۔ تو یہاں پر اس وجہ سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے اوپر دستخط جو ہے وہ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ایک خوف اتنا ہے کہ وہ 180 ڈگری کے اوپر چینج جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے دکھایا گیا، کیونکہ ان کی توقعات کچھ اور تھیں، لیکن ابھی تک آگے سے فی الفور جو ایک ریسپانس آیا وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آیا اپنی پار کے اوپر ہے، اور تقریباً ایک بہت بڑی تعداد میں جو مسلم کمیونٹی کا ووٹ لے کے، اور مسلم کمیونٹی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ووٹ آپ کو دیں گے لیکن آپ نے یہ جنگ بند کروانی، تو وہ اب آؤٹ آف دا وے جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جس طریقے سے ابھی حیرانی کی بات ہے کہ وہ ٹرمپ سے CNN کے اینکر نے کوشچن کیا کہ آپ جو ہے وہ کیا یہ جو یوکرین اور دوسری جانب جو رشیا کی جنگ ہے، یوکرین کی جیت کے لیے دعاگو ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیت جائیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ یوکرین جیتے یا رشیا جیتے، کیونکہ اگر ایک جیتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ لوگ مریں گے۔ مطلب کسی بھی پہلو کے اوپر ہم نہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو جانیں ضائع ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ جانیں بچیں اور اس کے لیے کسی اگریمنٹ تک پہنچا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر اتنا خوبصورت ترین جواب اس نے دیا کہ پورے کا پورا منظرنامہ وہاں پر بھی تبدیل کر دیا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور جو یمن کے سید الحوثی ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور انہوں نے بتایا کہ دشمن کی طرف نارملائزیشن ٹرین کو آگے بڑھائے گا اور دوسری طرف پروپیگنڈا مہمات اور عوام کو فتنہ اور بحرانوں میں غرق کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ فلسطین کو بھول جائیں۔ اب یمن کی جانب سے جو الحوثی ہیں اس کی جانب سے بتایا گیا کہ یمن میں سپورٹ فرنٹ اس بات سے ممتاز تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور یمن کی پوزیشن اپنی سطح، تاثیر، جامعیت، رفتار، تسلسل اور استقامت کے ساتھ امریکیوں، اسرائیلیوں اور بیشتر ممالک اور عوام کے لیے حیران کن تھی۔
بحری کارروائیوں اور مقبوضہ جو علاقہ ہے وہاں پہ گہرائی تک نشانہ بنانے کے لیے اس سطح کی تاثیر اور اثر و رسوخ کے ساتھ ہم نے بھرپور طریقے سے حملے کیے، اور یمن کی مقبول سرگرمی کی سطح بہت وسیع تھی اور جو جامع پوزیشن کے اندر زبردست قسم کا ہٹ تھا، اور غزہ کی حمایت میں ہماری فوجی کارروائیاں ایک اونچی سطح پر تھیں، اور اس نے اس کام کے اندر جو ہم کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا، جو اس سے بڑھ کر آگے بڑھتا رہا۔ ہماری کارروائیوں کی شدت میزائل حملوں اور بحری کارروائیوں میں واضح تھی جب تک کہ وہ کسی فیصلے کو نتیجے پر نہ پہنچائے۔ ہم نے جنگی جہازوں کے علاوہ 1255 بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلوں ڈرونز کے ساتھ حملے کیے، آپریشنز کیے۔ ہم نے غزہ کے لیے امدادی کارروائیاں انتہائی مشکل حالات میں کیں، جن کا تجربہ ہمارے لوگوں نے صلاحیتوں اور معاشی صورتحال کے لحاظ سے کیا۔ ہم نے دلچسپی کے ساتھ کام کیا تاکہ ہم غزہ کی صلاحیتوں کی مسلسل ترقی اور آپریشنز کے لیے بڑھتے ہوئے راستے کے ساتھ مدد کر سکیں۔ امریکہ نے شروع سے ہی اسرائیلیوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی اور خطے کے ممالک کو دھمکی دی کہ وہ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے کوئی اقدام نہ کریں، اور امریکیوں نے اپنے جنگی بیڑے سمندروں میں تعینات کی اور اسرائیلی دشمن کو کسی بھی ہدف کے ذریعے فوجی اور تکنیکی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مسلح افواج کی ابتدا میں امریکیوں اور بعض عرب حکومتوں کے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اپنے انتہائی مشکل حالات اور معمولی صلاحیتوں کے مقابلے امریکیوں کے ساتھ ان کی بہت بڑی صلاحیتوں کے ساتھ ایک تکنیکی چیلنج کا سامنا کیا۔ ہم ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں تکنیکی اور آپریشنل حکمت عملی کی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ذریعے امریکی اپنے بحری بیڑے میں اب کوئی اہم کردار نہیں رکھتا ہے، اور صلاحیتوں کی نمائش اور نشو و نما کے نتیجے میں امریکی بحری بیڑوں کو سمندروں کے بڑے علاقوں سے نکال باہر کیا گیا اور اس اعتراض کو بڑی حد تک بے اثر کر دیا گیا۔ ہماری مسلح افواج کو اب ابتدا کے اندر جو کوششیں ہوئیں اس میں مشکلات کا بھی سامنا تھا، لیکن آسٹریلوی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز نے کہا کہ حوثی بحیرہ احمر کے اندر اسرائیل کو ہراساں کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب تک ان کے خلاف دنیا کی کسی بھی چیز نے انہیں نہیں روکا۔ اور اب جان کیلڈف نے کہا کہ عبد المالک الحوثی کے کہنے کے اوپر سرمایہ کار محتاط رہیں گے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ سے پہلے باقی دنوں میں پیش رفت کی نگرانی کریں گے، اور اگر اسرائیلی حملے جاری رہے تو اپنے حملے ہم بھی جاری رکھیں گے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے، یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔